السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کا دوسرا نام برات ہے، اور اس میں بعض جگہ ایک جگہ اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا تذکرہ ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں ہی مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، نہ ہی صحابہ کرام نے لکھی اور نہ ہی ان کے بعد کے پیروی کرنے والوں میں سے کسی نے بھی لکھی، اس لیے اس کو جوں کا توں رہنے دیا گیا۔ اس صورت کا زمانہ نزول جو ہے وہ ذی القعدہ 9 ہجری یا اس کے قریب کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر کر کے مکہ کی طرف روانہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ مشرکین سے برات کا اعلان کیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پہ تمام عرب کے نمائندہ جو ہیں وہ ان کو سنائیں کہ جو اس کے مطابق جو بھی طرز عمل تجویز کیا گیا ہے اس کا اعلان کر دیں۔ دوسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو جہاد کے اوپر اکسایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی جو نفاق یا کمزوری ایمان، سستی یا کاہلی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جان اور مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اس میں غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے ان کے اوپر ڈانٹ کا، اور ایسے لوگ جو کہ سچے ایماندار تھے ان کے ساتھ ملامت کا معاملہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ معافی کا اعلان کیا گیا کہ تھے تو سچے لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کا سارا پس منظر جو ہے وہ تو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہ وہ وقت تھا غزوہ تبوک کا کہ جس وقت مدینہ کے اندر قحط سالی تھی، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھی، سواریوں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمایہ کی کمی تھی، دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک کے ساتھ مقابلہ تھا، فیصلے کی گھڑی تھی۔ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جنگ کا اعلان کر دیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا تمام غزوات میں کہ ہر وقت آخر وقت تک کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن مدینہ سے نکلنے کے بعد آپ کی منزل مقصود جو ہے وہ اس کا سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے بلکہ آپ پھیر کے راستے کی طرف سے تشریف لے کر جاتے تھے، لیکن یہ چونکہ دور کا معاملہ تھا، سختی کا معاملہ تھا، تیاری میں کمی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کا پردہ نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا گیا کہ مقابلہ جو ہے ہمارا کس سے ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ بعض صحابہ کرام نے بہت جوش و خروش کے ساتھ سامان کی فراہمی کی، ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دی، غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا، عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنی جانیں، مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے والے تھے۔ اب حالات اور واقعات جو تھے وہ آگے کی طرف بڑھتے رہے، اور اس میں جو حصے بنا دیے گئے ہیں اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ پہلی بات تھی کہ عرب سے شرک کو مٹا دیا جائے، جو تمام قدیم مشرکانہ نظام تھے اس سب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد
دوسری چیز جو اس میں وضاحت کی گئی ہے اس صورت میں وہ کعبہ کا انتظام ہے. وہ اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد بالکل مناسب نہ تھا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گھر بنایا گیا ہے، اس کی پرستش کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کی جو تولیت ہے وہ مشرکین کے قبضے میں رہے. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جو اہل توحید ہیں ان کے قبضہ میں رہنا چاہیے، اس کی تولیت جو ہے وہ ان کے قریب ان کو مسلمانوں کے حق میں رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ کہ مشرکین تو اب قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں تاکہ شرک کا کوئی بھی امکان جو ہے وہ باقی نہ رہے. تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی وہ نسی کی رسم تھی. ان کا قاعدہ تھا، بدنما تھا کہ وہ جس مہینے میں لڑنا چاہتے، محرم کے مہینے، وہ 4 حرمت والے مہینے تھے، ان میں سے اگر وہ کسی مہینے میں کسی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تو وہ پھر اس سال جو ہے وہ مہینے، سال جو ہے وہ 13 مہینوں کا کر لیتے، 14 مہینوں کا کر لیتے، یا پھر اس مہینے کا نام بدل کر رکھ لیتے، اور اس کو انہوں نے نسی کی رسم سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہوا تھا. چوتھی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ عرب میں اسلام کا جو مشن تھا وہ تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد اہم مرحلہ یہ تھا کہ عرب کے باہر جو ہے وہ دین کا دائرہ پھیلایا جائے. پانچویں چیز جو تھی وہ اس میں یہ تھی کہ جو منافقین ساتھ ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ وقتی طور پر مصالحت کے ساتھ چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کیا گیا. اور پھر چھٹی چیز جو اس میں بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ جو لوگ غزوہ تبوک کی تیاری میں پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے ان کو ملامت کی گئی. ساتویں چیز اس میں یہ تھی کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں سویلیم کے گھر میں آگ لگوا دی گئی، جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے. اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد زرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا. اب یہ تھا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی تھی، ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی، اور پیچھے رہنے والوں کے اس عذر کو جو کہ بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے ایک منافقانہ طرز عمل جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. اور آئندہ جو ہے وہ پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ جو بندہ اللہ کے کلمے کی جدوجہد اور اسلام اور کفر کی کشمکش میں ہے وہی اصل کسوٹی ہے، وہی مومن ہے. جو اس کا